وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: اذكروا هازم اللذات الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان کا جسم کیا ہے جس پہ ہے شیدا جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے جسم اس کا، خون کا گارا ہے جسم اس کا، اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، خون کا گارا ہے جسم اس کا، اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما، داتا دستگیر پالنہار پروردگار، غوث اعظم غریب نواز اللہ رب العزت واسطے خاص ہے. درود و سلام ہو قائد اعظم مرشد اعظم شافی محشر ساقی کوثر
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وأہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، انعام اور اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ رب العزت نے ہمیں سب سے اول نمبر پہ اپنی مخلوقات میں سے انسان بنایا ہے۔ یہ اس مالک کا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اس نے اسی کے ساتھ ہدایت سے، قرآن و سنت کی ہدایت سے منور کیا ہے، اور اسی مالک کا احسان ہے کہ ہمیں اس قیمتی وقت کے اندر ان رحمتوں کی، برکات کی ساعات کے اندر، جمعۃ المبارک کی ان گھڑیوں میں زندگی کے ایک اور فرصت اور لمحہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کی، اللہ رب العزت کی کما حقہ تعریف اور حمد سنیں اور تعریف اور حمد بیان کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی ذات کی ہی کما حقہ تعریف لائق ہے اور ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح مالک کل کائنات نے ہر چیز کا، جس طرح ابتدا ہر چیز کی بنائی ہے اسی طرح ہر چیز کی انتہا بھی بنائی ہے۔ اسی انتہا میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی تو جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کی انتہا، اس انتہا کے بعد ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا ہے، اور اس انتہا کے بعد ان کو کوئی دنیا کی کسی ساز و سامان کی کوئی چیز جب ختم ہو جاتی ہے اس کے اختتام کے بعد اس کی کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے، یا اس سے کوئی چیز ہمیں فائدہ ملتا ہے لیکن اس کا کوئی ہمیں ثواب اور ہماری آخرت کا اجر نہیں ہے۔ اور جو دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر انسان کو رب نے بنایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی نے ایسے پیغامات بنائے ہیں کہ اگر یہ انسان ان پیغامات پہ، ہدایت پہ، مستقیم پہ، صراط مستقیم پہ استقامت کر کے یہ انسان اپنے رب کے ہاں پہنچتا ہے، اپنی آخرت کو پہنچتا ہے، اپنے انجام کو پہنچتا ہے، تو جب یہ اچھے عمل کر کے پہنچتا ہے تو اس کے لیے روشنیاں ہیں، اس کے لیے باغات ہیں، اس کے لیے دودھ کی نہریں ہیں، اس کے لیے شہد کی نہریں ہیں، اس کے لیے ایسے اللہ تعالی نے فروٹ اور قیمتی جنت کے میوہ جات اور سونے اور چاندی کے جواہرات جیسے رب العزت نے اس کے لیے اللہ تعالی نے انعامات بنا دیے ہیں، اس کے لیے تمغہ اور اس کے لیے بہت بڑے تاج بنا کے دے دیے ہیں۔ مگر وہی انسان جب بدبختی کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، جب معصیت کرتا ہے، نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں سے اور
قسم قسم کی خطاؤں سے اپنے جسم کو بھر لیتا ہے، اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، خطائیں کر کر کے، گناہ کر کر کے ایسا سیاہی کر دیتا ہے کہ وہ اس کی سیاہی اسی سیاہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرقت النار حتى ابيضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرقت النار حتى ابيضت، فرمایا جہنم کی آگ کو اتنا بھڑکایا گیا، جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ ثم احرقت النار حتى احمرت، فرمایا پھر اتنا جلایا گیا، اتنا اس کو بھڑکایا گیا، وہ شعلے دار آگ اتنی بھڑکائی گئی، فرمایا حتى احمرت، یہاں تک کہ وہ حمراء ہو گئی، سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پہلے سفید ہوئی پھر جلائی گئی وہ لال ہو گئی۔ فرمایا ثم احرقت النار حتى اسودت، فرمایا پھر اس آگ کو جلایا گیا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا یہاں تک کہ جہنم کی آگ سیاہ کر دی گئی۔ اتنی بہت بڑی سخت سزا، اور جہنم کی وہ آگ جو یہاں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے، اس آگ کو اتنا بھڑکایا گیا صرف اس انسان کے لیے جو رب رحمان کی عبادت سے نفرت اور تکبر کر لیتا ہے، جو اللہ رحمان کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، جو اللہ رحمان کی بندگی سے تکبر کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کے سجدے سے، رکوع سے، اللہ کو راضی کرنے سے، منانے سے وہ نفرت یا اتراتا ہے یا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے، تو وہ ایک فخر کرنے والا، وہ رحمان کا ایک اور بھی مخلوق میں شامل جس کو ابلیس سے یاد کیا جاتا ہے، شیطان مردود لعین رجیم سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ایک سجدہ اللہ رحمان کے آرڈر کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تکبر میں آ کے یہ فرق بیان کرتا ہے، اے مالک کریم، یہ میں اسی لیے سجدہ نہیں کرتا کیونکہ یہ آدم تو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ فرمایا میرا کیوں حکم نہیں مانا؟ آج تک وہ مردود ہے، وہ لعین ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، اور رحمان نے بھی اعلان کیا ہے، فرمایا جو تیرا بندہ ہے، اے شیطان جو تیرا بندہ ہے وہ تیری طرح ہی رہے گا، مردود ہی رہے گا، اور تیرے ساتھ تو بھی تکبر میں آ کے ایک سجدے کا انکار کیا ہے، جو سجدہ ایک تکبر کی وجہ سے تو نے انکار کیا، اسی طرح جو شخص بھی رب کی نافرمانی کرے گا ایک انکار کی وجہ سے کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، میرے پاس اتنی وقت کہاں سے آئے کہ میں اللہ کے لیے وقت نکالوں اور اللہ کو راضی کرنے لگ جاؤں۔ دیکھیے شیطان نے ایک سجدہ چھوڑ دیا اور ساری حیات، ساری کائنات میں مردود ہے، اور آخرت میں بھی وہ ناکام و نامراد اور خسارہ اور گھاٹا پائے گا۔ اسی طرح اس کے حواری، اس کے جو حمایتی ہیں، اس کے جو لوگ اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کی بات کو ماننے والے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، اسی کی جماعت اور اس کی جتھا گروپ میں ہوں گے، کیونکہ وہ شیطان مردود کی طرح تکبر میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ جو شخص ایک تو لا علم انسان ہے،
آج کس کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے بنایا ہے؟ آج کس کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی کے لیے اسلام سے بہرور فرمایا ہے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کر دیا ہے، مگر عمل نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ ٹائمنگ پہ جانا ہے، دنیا کی ڈیوٹیاں ٹائمنگ پہ کرنی ہے، دنیا کی ذمہ داریاں ٹائم پہ کرنی ہے، رب کی بارگاہ کی باری آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ رب کی بڑائی کا وقت آتا ہے، رب تعالی کی کبریائی کا وقت آتا ہے، آخرت کی فکر کا وقت آتا ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت آتا ہے، صحابہ کرام کے ذکر کا وقت آتا ہے، رب تعالی کی یاد کا وقت آتا ہے، فرمایا اولیاء اللہ کی شان کا وقت آتا ہے، فرمایا اللہ تعالی کی ذکر اور اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، تو یہ بندہ اب اس کے پاس فرصت نہیں ہے، کیا کہتا ہے؟ آج میرے پاس فرصت نہیں، میں ابھی جوان ہوں، میرے پاس صحت ہے، ابھی میرے پاس فرصت ہے۔ اس کے پاس فرصت اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی لالچ اور طمع میں جہاں بھی بھاگتا جاؤں گا چند ٹکے پیسے مل جائیں گے، چند روپیے مل جائیں گے، لیکن رحمان کے لیے آؤں گا مجھے کیا ملے گا؟ ابھی تو میری جوانی ہے، جاؤ ابا جی، میرے بابا جی، دادا جی، آپ جاؤ مسجد آباد کرو، ابھی تو میری کافی عمر ہے، ابھی تو میری جوانی ہے۔ یہ مسجدیں بھی گواہی دیں گی، یہ اللہ کے گھر بھی، اللہ کی زمین بھی، یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی۔ اليوم نختم على افواہہم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ فرمایا قیامت کے دن، اليوم آج کے دن، ان کے نختم علی افواہہم، رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کے منہ کو لاک کر دیا گیا، ان کے منہ کو تالا کر دیا گیا، منہ کو بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ رب العالمین اب گواہی لینا چاہ رہے ہیں کہ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بما كانوا يكسبون، فرمایا اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو انہوں نے کالے کرتوت کیے گئے، جو انہوں نے گناہ کیے گئے، جو انہوں نے عمل کیے گئے، اچھے عمل کیے گئے تو اچھی گواہی آ جائے گی، برے عمل کیے گئے تو یہ ہاتھ اور پاؤں ہیں بھی ہمارے جسم کے ساتھ، لگے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ وہی ہاتھ ہے، یہ وہی پاؤں ہے جن کو ہم دنیا میں اپنے ہر قسم کی ان خطاؤں کے لیے بگا کے لے جاتے تھے، ان کے لیے لے جاتے تھے جو دنیا کی طمع اور لالچ کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے تھے، ان ہاتھوں سے جمع کرتے تھے، چل کر جاتے تھے، تو یہی پاؤں تھے جن سے ہم چل کے جاتے تھے، یہ وہی پاؤں اور ہاتھ ہیں۔ لیکن آج ہم نے، اللہ نے ہمارے ان منہ کو بند کر دیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بھی بول رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رب العالمین یہ گناہ کرتا تھا، یہ فلاں خطا کرتا تھا، یہ تیری نافرمانی کرتا تھا، تیری عبادت کا وقت آتا تھا، ذکر کا وقت آتا تھا، فکر آخرت کا وقت آتا تھا، اے اللہ یہی بندہ تھا جو منہ موڑتا تھا، روگردانی کرتا تھا، پیٹ پھیرتا تھا، یہی بندہ تھا۔ تو شیطان کے بندہ بننا ہے یا رحمان کا؟
ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہی کافی ہے، اسی کا بندہ بننا ہے، تو اس بندہ بننے کے لیے ہمیں پہلے رحمان کی شکل بنانی پڑے گی، رحمان والی شکل۔ رحمان کا بندہ بننے کے لیے اللہ رحمان کی شکل، اللہ رحمان نے کیسے ہماری شکل بنائی ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، بہترین شکل میں بنایا ہے۔ انسان، رب نے تو تجھے، رحمان نے تو تجھے بہترین شکل میں بنایا ہے، اس شکل کی لاج کیوں نہیں رکھتا؟ اس شکل کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ اس شکل کا احترام کیا ہے؟ وہ احترام یہی ہے کہ جس مالک نے اس کو اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس کے احسان کی لاج رکھنی ہے۔ اور وہ لاج کیا ہے؟ وہ احترام کیا ہے؟ وہی احترام ہے کہ انسان کو رب نے بہترین شکل میں بنایا ہے، پورا باروب چہرہ بنایا ہے، خوبصورت چہرہ بنایا ہے، اس چہرے کو بحال رکھنا ہے، اسی کو استقامت میں رکھنا ہے۔ ممکن ہے یہی چہرہ، یہی داڑھی، یہی بارونق، یہی چہرہ یہ آپ کی آخرت کی نجات کا سبب بن جائے؟ کیسے سبب بن سکتا ہے؟ جب انسان کے پاس داڑھی ہوتی ہے، اس کے پاس اس طرح دین کی کوئی فکر ہوتی ہے، تو اس کا دل بھی اس کو اس چیز کی طرف میل کرتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے مسلمان بھائی، میرے اسلامی، اس کا دل بھی اس کو لحاظ کرواتا ہے، اس کو شرمندہ کرواتا ہے، اس کو ہر قسم کی اس نیکی کی طرف کم از کم اس کا چہرہ جب شیشے میں دیکھتا ہے، جوال یا موبائل میں دیکھتا ہے، اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں بھی تھوڑی داڑھی رکھ لی ہے، چلیں اللہ کا ہی ذکر کر لیں۔ اپنے دل ہی دل میں آ کے اللہ کی بندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ رحمان کی داڑھی بھی اس کو نیکیاں کروائے گی۔ اللہ تعالی کی جو بنائی ہوئی شکل ہے، اگر انسان اسی کے اوپر بھی چلتا رہے تو شاید حیات ان کی اچھی بن جائے، شاید زندگی سنور جائے، شاید آخرت میں ہمارا اسی شکل و صورت کی وجہ سے، جس کو ہم نے آج شیطانی صورت بنایا ہے، شیطانی صورت بنا کے رحمانی صورت سے ہم نے اس کو نفرت کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، تو اسی لیے ہم رحمانی اعمال سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رحمان کی بندگی کرنی ہے تو سب سے پہلے رحمانی چہرہ بنانا ہوگا، اللہ رحمان والی صورت بنانی ہوگی، کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں، رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا ہے، اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو عزت بھی بخشی ہے، عزت بھی دی ہے، بہترین شکل بھی دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس کی شکل کے اوپر بنایا ہے، تو دیکھے خوبصورت بنا کے اس کو بہترین شکل دے کے اب یہی انسان جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، جس کو چلنا دیا ہے، پھرنا دیا ہے، دنیا کے سارے اعمال اس کے سامنے آسان کر دیے ہیں، دنیا آخرت ہوا ہے، فضا ہے، یہ دنیا کے اندر زمین کا کوئی خطہ ہے، ہر جگہ کو اس نے اپنے لیے مقام اور خوبصورت بنایا ہے، ہوا کے اندر بھی اڑتا ہے، اس میں بھی چل سکتا ہے، ہر چیز کی عقل اللہ تعالی نے دے دی ہے، لیکن ایک عقل اس کو پھر بھی نہیں آتی کہ ہم نے ایک دن 4 فٹ قبر میں بھی جانا ہے، وہ عقل اس کو نہیں آتی۔ اگر وہی فکر لاحق ہو شاید اس کی آخرت بن جائے۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک کا یہی ہمارا سبق ہے،
یہی ہمارا درس ہے جمعہ کے اندر، یہی ہمارا بیان ہے کہ ہم نے اپنی رحمان والی شکل بنانی ہے، تاکہ یہی کم از کم ہمیں دنیا کے شیطانی امور میں جب ہم چلے، دنیا کے بازاروں میں چلے، دنیا کے قسم قسم کے ان میلوں ٹھیلوں میں چلے، تو ہماری شکل ہی ہمیں کم از کم اس چیز کی طرف میل کرے کہ ہم اللہ کے لیے بھی وقت نکالیں، مسجد کے لیے بھی وقت نکالیں۔ جو ہمارے پڑوس میں مسجدیں ہیں، ساتھ ساتھ گھروں کے مسجدیں ہیں، چند ایک لمحات پہ مسجدیں ہیں، وہ چند قدمات پہ ہمارے ان قدموں کو بھی لکھا جائے گا۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بشیر المشائین فی الظلم التام یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے خوشخبری ہے، یا خوشخبری سنا دیجئے، مشائین جو چلنے والے ہیں۔ کہاں چلنے والے ہیں؟ اللہ کی زمین پر چلنے والے ہیں۔ کس وقت چلنے والے ہیں؟ الظلم، اندھیرے میں، راتوں کی نماز کی پابندی کا اہتمام، اس کی فکر دلائی ہے، یا نوافل کی فکر نبی علیہ السلام نے دلائی ہے۔ نوافل رات کے ٹائم میں ہوتی ہے، تہجد رات کے ٹائم میں ہوتی ہے، آخری رات میں، اور اسی طرح عشاء کی نماز، مغرب اور صبح کی نماز، یہ بھی اندھیرے میں آ جاتی ہے۔ تو اس اندھیرے کا فرمایا، اس اندھیرے میں جو چل کے آتا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قیمتی الفاظ، اور اس کے لیے خوشخبری ہے، المشائین فی الظلم التام یوم القیامہ، فرمایا فی الظلم بالنور التام، فرمایا جو اندھیرے میں چلنے والے ہیں ان کے لیے مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو، مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ وہ کیا نور ہوگا، وہ کیا سرور ہوگا؟ یہ وہی نور تو نہیں ہے کہیں، یہ وہی نور تو نہیں ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو، میں اپنی امت کو، اور میں اپنی اطاعت گزار لوگوں کو، جو میری امت میں مومن ہیں، مسلم ہیں، مطیع و فرمانبردار ہیں، آمنا و سمعنا و اطعنا کے علم بردار ہیں، سمعنا و اطعنا پہ سمعنا و اطعنا کے مصداق ہیں، ان کو پہچانوں گا کیسے؟ فرمایا ان کو نور سے پہچانوں گا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ان کے وہ اعضاء ہے جو جسم، جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی ضیاء اللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم ہے، جانتے ہیں کہ نور سے قیامت کے دن اس جگہ سے نبی علیہ السلام پہچانیں گے، اس نور سے اور اس روشنی سے پہچانیں گے جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے۔ تو یہ وضو کا پانی کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ تو نمازی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام ہمیں پہچانیں گے۔ تو آج ہی ہم فکر کریں تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو، نبی علیہ السلام فرمائیں کہ یہ تو میرا امتی نہیں ہے، اس کا تو چہرہ سیاہ ہے، اس کے چہرے پہ نور نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نے بولا ہے رحمان والی شکل بنائیں۔ وہ شکل رحمان والی باروب شکل ہے، وہ اصل مرد کی شکل ہے۔ وہ شکل بنا کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحمان والے امور کرنے ہیں۔ ان امور میں اول نمبر پہ وہ نور ملے گا، ہمیں وہ نور ملے گا، قیامت کے دن خوشخبری ملے گی، یا نبی علیہ السلام اس چیز سے پہچانیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وضو ہے، اور وہ وضو وہی وضو ہوگا جو بندہ کوئی رسمی وضو نہیں کرتا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھنا ہے، جنازہ میں جاؤں گا، چچا راضی ہوگا، ماما راضی ہوگا، فلاں صدیق دوست راضی ہوگا، کہ وہ سب راضی ہوں گے
کہ یہ بھی ہمارا دوست، ہمارا بیلی، ہمارا قریبی، ہمارا عزیز، یہ بھی ہماری تعزیت میں آیا ہے، یا یہ عید پر جاتا ہے بن ٹھن کے کپڑے پہن کے، سوٹ پہن کے، بوٹ پہن کے، خوبصورت بن کے، خوشبو لگا کے یہ آتا ہے اللہ کے گھروں میں، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ یہ بھی سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے بھی یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں بھی عید پہ آیا تھا، نماز پڑھی تھی، 4 ساتھیوں کو دکھاوے کے لیے، یا پھر یہ جمعہ پہ آتا ہے کہ میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں۔ یہ صرف جمعہ، عید یا جنازہ کی نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وضو سب نمازوں کے لیے ہے، اور یہ وضو کا جو نور کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ نور اس بندے کے لیے ہوگا جس کے اوپر ہمیشہ کی ہے، جو وضو کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے، یا وہ کم از کم پابندی اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رحمان کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو جب وہ اہتمام کرے گا تو رحمان بھی قیامت کے دن اس کے لیے اہتمام کر دے گا، اس کے لیے اس کے اعضاء روشن ہو جائیں گے، اس کے جو اعضاء ہے، 2 پاؤں ہے، 2 ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے وہ بھرا رونق اور نور کی طرح چمکتا آئے گا۔ فرمایا نبی علیہ السلام بھی کہیں گے یہ میرا امتی ہے، اور اسی سے اسی کو پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اور نافرمان کیسے آئے گا؟ فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسے بندے کے لیے جو اپنی شکل بھی چینج کر دیتا ہے، اپنی عقل بھی چینج کر لیتا ہے، شکل چینج کر لی شیطان والی بنا دی، اس نے عقل چینج کر دی، اس نے عقل سے دنیا کی لالچ طمع اور دنیا کی ساری فائدہ اٹھانے کی غرض بنا لی۔ فرمایا اس کو جسم ملا ہے، جسم کو اپنے نافرمانیوں کی طرف لگا دیا، گناہوں میں لگا دیا۔ فرمایا یہ سب چیز اس کو اللہ نے رحمان نے دی ہے، اس نے شیطانی امور میں لگا دی، اور آخرت کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس جب قریب لگایا جائے گا، آیا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، اس کے لیے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہوگا؟ فرمایا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اے بندے یہ میرا امتی نہیں ہے، اس کو دور کر دو، کیونکہ لمن غیر بعدی، اس نے شکل بھی چینج کر دی تھی، شکل بھی تبدیل کر دی تھی، عقل بھی تبدیل کر دی تھی، اس نے اپنا چلنا پھرنا بھی تبدیل کر دیا تھا۔ چلنا تو اللہ نے دیا تھا، اپنی بندگی کے لیے جائے گا، مسجد میں جائے گا، عبادت بھی کرے گا، دنیا کے اندر رزق حلال بھی کمائے گا، دنیا کے کام بھی حلال طریقے سے کرے گا۔ اس نے سارے کام اللہ رحمان کی نافرمانی میں گزار کر اپنے قدموں کو اللہ رحمان کی نافرمانی میں لگا کے آج اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو پیش ہو چکا ہے، رحمان کے روبرو پیش ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، فرمایا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے حبیب بھی شکایت کریں گے کہ اے اللہ رب العالمین، یہ وہ بندے ہیں یا یہ وہ انسان ہے، یہ وہ جتھا جو گروپ ہے کہ جس نے تیری رحمان تیرے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا تھا اور تیری بندگی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی عقل بھی چینج ہو گئی، اس کی چلنا پھرنا بھی چینج ہو گیا، اس کا بیٹھنا بھی چینج ہو گیا، اور اس کا جسم بھی جو اللہ رحمان نے دیا اس کی لاج نہیں رکھی، اس نے وہ بھی اس نے تبدیل کیا، وہ بھی اپنے گناہوں کی طرف لگایا دیا، سیاہ دل کر دیا، جس دل کو اللہ نے نور سے بنا دیا تھا، جس کو اللہ نے روشن کرنا تھا، جو اس کا نصیب ملنا تھا، جنت کا جو اس کا نصیب تھا، وہ سب اس کی روشنیوں کے نصیب بھی، باغات کے نصیب بھی، شہد کی نہروں کے نصیب بھی، دودھ کی نہروں کے نصیب بھی، وہ سب اس کے پیچھے پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ ایک اس نے سمعنا واتعنا، اس کی مصداق بننا چھوڑ دیا۔ سمعنا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سن لیا، واتعنا ہم نے مان لیا۔ سمعنا ہم نے کانوں سے تو سن لیا، کان سے تو سن لیتے ہیں، قرآن بھی سن لیتے ہیں، رحمان کے پیغامات بھی سن لیتے ہیں، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنتے گئے. فرمایا مگر یاد نہیں کرتے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فبلغه کما سمعه. فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اس شخص کو اللہ تعالی روشن رکھے، اس کا چہرہ روشن رکھے، اس کے گھر کو بھی آباد کرے، اس کے رزق میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے، اس کی ہر قسم کے معاملات میں بھی برکت دے. اللہ تعالیٰ کے رسول اس کے لیے دعا کر رہے ہیں نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فبلغه کما سمعه. فرمایا وہ سنتا گئے، نبی کا فرمان اس تک پہنچتا ہے، جس طرح سنتا ہے اسی طرح آگے بھی تبلیغ کرتا ہے، آگے بھی پہنچاتا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جتنا ہمیں دین کا علم ہو جائے، قرآن کا سبق مل جائے، دین کی فہم آ جائے، دین کی معلومات ہو جائے، رسول کا فرمان آ جائے، ایک مسئلے کا علم کیوں نہ ہو، ہم اس کو بلغو عنی ولو آیہ. فرمایا ایک آیت کیوں نہ ہو ہم اس کو آگے تبلیغ کریں. ہمارے پاس دین کے کئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن دنیا کو دیکھتے ہیں وہ گناہ کرتا ہے، ہم اس کو ہاتھ سے نہیں روکتے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو اپنا مسلمان وہ ہے جس کے دل میں اتنی غیرت ہو، اگر وہ اپنی زبان سے نہیں روکتا، زبان سے نہیں رکتا، اس کے پاس استطاعت ہے. فرمایا وہ اگر اپنے ہاتھ سے روکے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اپنی زبان سے روکے، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، دل سے اس کو برا سمجھے، دل سے اس کو برا سمجھے. یہ تین صورتیں ہیں. تو اتنی تو کم از کم کر لیا کریں. ہم کم از کم اس امت میں ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا تم اس امت میں ہو جس امت کا شعار یہ ہے، جس امت کا اصل معیار یہ ہے، جس امت کا اصل ہدف یہ ہے، جس امت کا اصل وتیرہ اور عادت یہ ہے کہ فرمایا نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. ایماندار بھی وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی امت میں شامل ہے. وہ نیکی اور نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہر خیر خواہی دے دیتا ہے. بات چل رہی تھی، فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو نبی علیہ السلام کا فرمان سنے پھر اس کو آگے پہنچائے. آخری بات کرتا ہوں، اپنی بات کو اختتام میں کرتا ہوں. فرمایا جو اللہ کے حبیب کی ایک حدیث کو سنتا ہے، فرمایا اس کو یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کر کے اس کو پھر آگے بھی عمل کرواتا ہے، اولاد کو بھی پہنچاتا ہے، اپنے دوستوں احباب کو بھی پہنچاتا ہے، اپنے یاروں کو بھی پہنچا دیتا ہے، سب کو تبلیغ کرتا ہے، اہل خانہ فیملی کو بھی تبلیغ کا حکم دیتا ہے. فرمایا اللہ اس شخص کے اوپر اس کی عمر میں بھی برکت دے، اس کے چہرے میں بھی اللہ تعالیٰ رونق دے دے اور اس کو خوشخبریاں دے دے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر دے، اس کی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب کر دے، اس کا ہر حال اللہ تعالیٰ اس کا سرسبز و شاداب کر دے، کیونکہ اس نے اللہ کے حبیب کی دعا لے لی. کس کی دعا ملی؟ نبی علیہ السلام کی زبان سے دعا ملتی ہے. اس شخص کو جو اللہ کے حبیب کے ایک فرمان پہ عمل کرتا ہے یا ایک آیت پہ اللہ کے قرآن کی عمل کرتا ہے پھر آگے بھی پہنچاتا ہے. فرمایا کتنی بڑا انجام ہے، کتنی بڑی اس کے لیے اچھا تمغہ اور انعام ہے. یہ انعام ہم نے کتنا ضائع کیے ہوں گے، کتنی انعام ہم نے ضائع کیے ہوں گے.
ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، مگر آخرت میں یہ بننا ہے جس دل کی طرف جب ہم نے شکل بھی رحمان والی نہیں بنائی، شکل بھی ہم نے شیطانی بنا لی، شکل بھی ہم نے شیطانی بنا لی، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے ہمارا جب شیطان کی صورت ہوتی ہے، ہمارا چہرہ جب رحمان کی صورت سے دور ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ کوئی اچھی بات کر لوں، دل نہیں کرتا کہ قرآن کی بات کر لوں، دل نہیں کرتا ہے کہ رسول کی زبان کی حدیث مبارکہ کسی کو سنا دوں۔ اگر آپ کے دل میں رحمان کی شکل ہوگی، آپ کی صورت میں رحمان کی شکل ہوگی، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، تو کم از کم اتنی تو لاج ہوگی کہ میں بھی کوئی تھوڑی بہت دین کو سنا دوں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی لوگ ہمیں اتنی بھی تانا دے دیں کہ بیٹے، اے بچے، اے جوان، اے محترم، آپ تو کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، اس کو یہ بتاؤ کہ دین سنانا صرف مولوی کا کام نہیں ہے، دین کا سبق سنانا صرف دین کے قاری اور عالم دین کا کام نہیں ہے، دین کا سبق سنانا کسی بڑے سے بڑے ملا، بڑے سے بڑے اس مہاندرے کا نام نہیں ہے جو دنیا کے اندر بڑے پیٹ والا، بڑی دستار والا، بڑے سفید سوٹ والا، بڑے بوٹ والا، بڑی پگڑی والا، وہ آ کے تمہیں دین سنائے، وہ جھوٹ بولے سچ بولے سب بولے یہ صحیح بول رہا ہے، یہ دین کا نام نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کی وحی کا نام ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ جو قرآن کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کی بات کرتا ہے، وہ چاہے دنیا کے اندر کوئی کملا کیوں نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کا جس طرح بھی ہے، اس سے اگر دین کی بات ملتی ہے، صحیح حدیث ملتی ہے، قرآن کی آیت ملتی ہے، وہ لے لینی چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، تاکہ ہماری اور اس کی آیت کو سن کے اگر ہمیں بھی معلوم ہے دوسرے کو بتانی چاہیے، یہ ہے ہماری۔ اور اسی طرح ہماری آخرت میں نبی علیہ السلام سے ہمیں پھر یہ ہمارے لیے ہوگا کہ نبی علیہ السلام کہیں گے یہ میرا امتی ہے جس نے میری بات مانی بھی اور سمعنا سنی بھی، وَأَطَعْنَا مان بھی لی تھی، اور اسی نے سن کے مان بھی لی تھی، اور آج اس کا چہرہ بھی رونق میں ہے، نور میں ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی اور اس کے دونوں قدم بھی، یہ نور، یہ میری امتی کا، یہ میری امتی کا نشان ہے، امت کا نشان ہے، یہ میرا امتی ہے۔ وغیرہ انجام یہ ہوگا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ دور کر دو، اس کو دفع کر دو، اس نے میرے فرمان کے اوپر عمل نہیں کیا، اس نے میری حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا، اس نے میرے فرمان کے اوپر عمل نہیں کیا، میری بات سنی عمل نہیں کیا، دین تو سمجھ لیا مگر ہر بات کو دین میں شامل کرتا رہا، ہر نئی بات بھی دین میں شامل کرتا رہا، اس کے مطابق کہ جو یہ دنیا کے اندر ہر قسم کی رواجات، بدعات، رسومات، دنیا کی ہر چیز جو مولوی بتاتا ہے اس سے اتنی بھی اس کو جرت نہیں ہے کہ مولوی صاحب دلیل کیا ہے، مولوی کی بات کو حرف آخر کیوں سمجھتا ہے، مگر اس کو سمجھنا چاہیے ہر وہ بات ماننی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ہر وہ بات ماننی ہے جو قرآن و حدیث کے موافق ہے، جو قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے۔ کسی امتی کا قول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی امتی کے فرمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں فرمان رسول کافی ہے، فرمان خدا اللہ تعالیٰ کا فرمان رب کا قرآن ہی کافی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن و حدیث کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس پیغمبر کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر ہادی نہ ملے گا، تمہیں قرآن سے بہتر یہی
کی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن و سنت عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ